آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سمندر میں آپ کو ایک بڑی شپ نظر آ رہی ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو سمندر میں موجود ایک شہر ہے۔ یہاں پہلے 5000 سے زیادہ لوگ رہتے تھے، لیکن اب یہ شہر کھنڈر بن چکا ہے۔ پہلے یہ شہر جاپان کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے جون والا شہر مانا جاتا تھا، لیکن اب اس کی بلڈنگز تباہ و برباد ہو گئی ہیں، اور ان میں موجود سامان بھی اب کسی کام کا نہیں رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ راتوں رات لوگ اس شہر کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں۔ یہاں سکولز تھے، ہاسپٹلز، ٹاؤن ہال، سوئمنگ پولز، شاپس اور سینماز بھی تھے، جو کہ ہر شہر میں ضروری ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایسا کیا ہوا کہ ہر چیز ویران ہو گئی، اور کیوں جاپان 35 سال تک لوگوں کو اس شہر میں جانے سے منع کرتا رہا؟ ان سوالوں کے جواب کے لیے ویڈیو پوری دیکھیں۔ اس شہر کا نام ہاشیما ہے، جو جاپان کے ساؤتھ چائنا سی میں واقع ہے۔ ہاشیما کے ساتھ اور بھی آئی لینڈ موجود ہیں، لیکن ہاشیما ان سب سے الگ ہے۔ یہ شہر بیٹل شپ کی طرح نظر آتا ہے، اس لیے اسے بیٹل شپ آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ باقی آئی لینڈ کافی ہرے بھرے ہیں، لیکن یہ آئی لینڈ پتھر کا بنا ہے، جس پر ہریالی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاشیما آئی لینڈ نے جاپان کی اکنومی کو بڑھانے میں کافی مدد کی ہے، اور اس کی سب سے خاص بات تھی کول مائننگ۔ پہلے 150 سال میں اس آئی لینڈ سے 1,65,00,000 ٹن کوئلہ نکالا گیا تھا۔ اتنا کوئلہ انڈیا کو 1 ماہ اور پاکستان کو 10 ماہ تک الیکٹریسٹی پرووائڈ کر سکتا ہے۔ سن 1800 میں ہاشیما سے کچھ فاصلے پر واقع ٹاکاشیما آئی لینڈ پر موجود لوگوں کو کوئلے کے بارے میں علم نہیں تھا، لیکن ایک انسان کو جب اس کے فوائد پتہ چلے تو سبھی لوگ بکھرے ہوئے کوئلوں کو جمع کرتے اور اپنا چولہا وغیرہ جلاتے، اور کچھ ہی وقت میں ناگاساکی ایک انٹرنیشنل شپنگ پورٹ بن چکا تھا۔ اب امریکہ اور چائنا کے درمیان یہ ایک سٹاپ تھا جہاں انٹرنیشنل کارگو شپس رکتی تھی۔ کئی کنٹریز اپنی شپس کو سٹیم انجن کے ساتھ ریپلیس کرتی تھی، جن کو چلانے کے لیے کوئلے کی ضرورت پڑتی۔ جب بھی بوٹس اپنے سٹاپ پر پہنچتی تو انہیں اپنے فیول کے لیے کوئلے کی ضرورت پڑتی، جو کہ ناگاساکی کے ساتھ ٹاکاشیما آئی لینڈ پر بکھرا پڑا تھا۔ آہستہ آہستہ جب کوئلے کی ڈیمانڈ بڑھی تو ٹاکاشیما سے کوئلہ ختم ہونے لگا تھا، اس لیے انہوں نے آس پاس کے آئی لینڈ سے پتہ کیا، جس میں سے ہاشیما آئی لینڈ پر کافی مقدار میں کوئلہ تھا۔ اس وقت کوئلے کو ہاتھوں سے نکالا جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے کوئلے کی ڈیمانڈ بڑھی تو اتنا کوئلہ ہاتھوں سے نکالنا ناممکن تھا۔ پھر 19 سینچری میں میٹسوبیشی نے ہاشیما کو خرید لیا۔ میٹسوبیشی ایک شپنگ کمپنی ہے جس نے ہاشیما آئی لینڈ پر کول مائننگ کو پراپر سٹارٹ کیا، اور وہاں ورکرز کو گھر بنا کر دیے، اور پورے آئی لینڈ کے ارد گرد ایک ایسی دیوار بنائی تاکہ سمندر کی لہریں آئی لینڈ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ آئی لینڈ ایک شپ کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ 1916 میں یہاں 300 ورکرز رہتے تھے، جو سالانہ 150 ٹن کوئلہ نکالتے تھے۔ یہاں رہنے کی جگہ کم تھی، اس لیے یہاں کنکریٹ ریزیڈینشل کمپلیکس بنایا گیا تاکہ یہاں زیادہ سے زیادہ ورکرز رہ سکیں۔ یہ اس وقت جاپان کی سب سے بڑی کنکریٹ بلڈنگز مانی جاتی تھی۔ میٹسوبیشی نے ورکرز کی فیملیز کے لیے یہاں سکولز اور انٹرٹینمنٹ سینٹرز بھی بنائے۔ 1946 میں وہاں کوئلہ 4,10,000 ٹن تک جا پہنچا۔ 1959 میں وہاں کی پاپولیشن 5200 تھی، اور آئی لینڈ کا ایریا 15.5 ایکڑ تھا، اور اگر میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی جائے تو اتنی آبادی دنیا کے کسی بھی ایک کونے میں نہیں پائی جائے گی۔ اس کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ چائنا کی پاپولیشن 84 پیپل پر ایکڑ ہے، اور اس وقت ہاشیما میں 335 لوگ 1 ایکڑ میں رہتے تھے۔ وہاں پر کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ایک کمرے میں 3 لوگ رہتے تھے، حالانکہ ایک کمرے میں جگہ صرف 2 لوگوں کی تھی، اور مائن کو زمین کے 1 کلومیٹر نیچے کھود کر بنایا گیا تھا۔ وہاں کا ٹیمپریچر 35 ڈگری سیلسیس تھا، اور ہیومیڈیٹی 95% تھی۔ یہاں پر کام کرنے کے دوران کئی لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ وہاں کئی لوگوں سے زبردستی کام کروایا جاتا، جس کے لیے آج بھی پوری دنیا جاپان کو کرٹیسائز کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ورلڈ وار 2 کے بعد جاپانیز امپائر کا تختہ جب الٹ گیا، اس لیے اپنے امپریشن کو بیٹر بنانے کے لیے وہاں تھیٹرز، سکولز اور انٹرٹینمنٹ کے لیے کافی چیزیں بنائی گئیں۔ یہ ساری چیزیں ورکرز کے لیے فری رکھی گئیں، اور پینے کے لیے صاف پانی مین جاپان سٹی سے لانا پڑتا، اور پھر سمندر میں پائپ لگائے گئے جن کے ذریعے پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا گیا۔ 1960 میں جاپان اپنی ترقی کی پیک پر تھا، اور کوئلے کی وجہ سے اس کی اکنومی کافی بہتر ہو رہی تھی، پر کوئلے سے ساری دنیا کی آب و ہوا کو کافی نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے آئل نے کوئلے کو ریپلیس کر دیا، اور آہستہ آہستہ کول مائنز بند ہونے لگی۔ ہاشیما میں کوئلہ نکالنا ویسے ہی بہت مشکل تھا، لیکن ساتھ ہی ساؤتھ چائنا سی میں کافی سمندری طوفان آتے تھے۔ اس آئی لینڈ کے ارد گرد پروٹیکشن کے لیے دیوار تو بنی ہوئی تھی، لیکن کئی بار یہ دیوار ٹوٹ جاتی، جس کے نتیجے میں اس کی ریپیئرنگ پر کافی ایکسٹرا پیسے لگ جاتے۔ اس لیے 1970 میں میٹسوبیشی نے 2000 ورکرز کو نکال دیا، اور کچھ عرصے کے بعد
15 جنوری 1974 میں اس کمپنی کو بند کر دیا گیا۔ بغیر کسی جاب کے کوئی بھی ہیروشیما میں سروائیو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے سب لوگ راتوں رات وہاں سے چلے گئے۔ کئی لوگ ہیروشیما میں ہی پلے بڑے تھے، لیکن انہیں اپنی ساری یادیں وہیں چھوڑ کر جانی پڑیں، اور اب ساؤتھ چائنا سی میں یہ آئی لینڈ ایک کھنڈر کی طرح گمنام ہے۔ 21 سینچری میں ہیروشیما کو دوبارہ ڈسکور کیا گیا اور وہ گوسٹ ٹاؤن کے نام سے کافی فیمس بھی ہو گیا۔ 2005 میں جاپان نے ہیروشیما کو ٹورسٹ کے لیے کھول دیا اور یہاں کئی بار ریپیئرنگ کی کوشش کی گئی، لیکن ان کا کنکریٹ کافی ناکارہ ہو گیا اور بیڈ ویدر کنڈیشن کی وجہ سے یہ کام ممکن نہ ہوا۔ کئی بلڈنگز تو گر گئی ہیں اور کئی گرنے والی ہیں، اور یہاں تھوڑی سی جگہ کی مرمت کی گئی اور ٹورسٹ کو صرف مرمت کی گئی جگہ تک ہی الاؤ کیا گیا ہے۔ یہاں پر کئی موویز اور سیریز کی شوٹنگ بھی کی گئی ہے، جیسے کہ لائف آفٹر پیپل اور اسکائی فال وغیرہ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔